قابل احترام میرے نوجوان دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، آپ حضرات کے علم میں ہے آج کا یہ پروگرام ہمارے MSO کے نوجوان ساتھیوں نے ترتیب دیا ہے۔ برادر بھائی حسن عتیق صاحب اور ان کے نوجوان ساتھی قابل مبارک ہیں۔ ان حالات میں ان کی تگ و دو اور ان کی کوششیں ماشاءاللہ ہمارے شہر میں ہمیں نظر آتی رہتی ہیں۔ ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان نوجوانوں کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالی مزید انہیں ترقیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے۔ دوستو، عنوان ہے تحفظ نظریہ پاکستان۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے نظریے کا تحفظ ہمارے لیے ضروری ہے، اپنے ملک کی سالمیت کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے نظریے کا تحفظ لازم ہے۔ اور ہمارے پاکستان کا نظریہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں نظریے کا مقصد، ہماری بنیاد کیا ہے، پاکستان کی بنیاد کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ پاکستان کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہمارا وہ نظریہ ہے جس نظریے پر ملک پاکستان کا وجود تشکیل پایا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تو بن گیا لیکن اس کے نظریے کا تحفظ نہ ہو سکا۔ 77 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا ملک پاکستان مختلف المیوں کا شکار ہے، مختلف الجھنوں کا شکار ہے، مختلف قسموں کے مسائل اور مختلف قسموں کی کٹھنائیوں میں ہمارا ملک مبتلا رہا۔ اصل اس کی وجہ یہی ہے کہ ملک پاکستان کے نظریے کی حفاظت نہیں ہو سکی۔ جس کلمے کی بنیاد پر ہمارا ملک بنایا گیا اس کلمے کی لاج نہیں رکھی گئی۔ ہمارا نظریہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، یہاں پر اللہ کی توحید پر عمل کیا جائے گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس ملک کو چلایا جائے گا۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کی جو حکومت یا اس ملک کی جو سیاست یا عدالت، انفرادی معاملات ہوں یا اجتماعی معاملات ہوں، تو ہمیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے آج ہم مختلف قسموں کے مسائل کا شکار ہیں اور ہمارا ملک دن بدن آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے جاتا چلا جا رہا ہے۔ یہ وہ فکر ہے جس فکر کو منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہ جواں دل شہزادے اسی بات کی محنت کر رہے ہیں کہ اسی نظریہ پاکستان کا تحفظ اگر ہو جائے تو نہ صرف اس میں ملک و ملت کی خدمت بلکہ ہمارے مستقبل کی بھی کامیابی کا دار و مدار اس میں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اپنے ملک کے نظریے کا تحفظ کب ہو سکے گا؟ جب ہم اس کی جغرافیائی حدود کا بھی خیال رکھیں گے، اس کا بھی تحفظ کریں گے، اور جب اس کی نظریاتی حدود کا بھی تحفظ کریں گے۔ جغرافیائی حدود کے تحفظ کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک کی جو سرزمین ہے اس کا تحفظ، ہماری افواج پاکستان اس کا تحفظ کر رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، ہمارے شہداء، ہمارے غازی کہ جنہوں نے اس ملک کی جغرافیائی سرحدات کا تحفظ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے نظریاتی سرحدات کا تحفظ کرنا بھی ضروری ہے۔ نظریاتی تحفظات، نظریاتی سرحدات کیا ہیں؟ ہماری نظریاتی سرحدات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہماری نظریاتی سرحدات ہیں۔ اور یاد رکھیے جب نظریاتی سرحدات کا تحفظ نہیں کیا جاتا تو پھر جغرافیائی سرحدات بھی سمٹ جایا کرتی ہیں۔ تاریخ عالم اس بات کی گواہ ہے، اقوام کی تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ جب قوموں نے اپنی نظریاتی سرحدات کا تحفظ کیا وہ ملک و ملت قائم رہے، ان کی جغرافیائی سرحدات کا بھی تحفظ ہوتا رہا۔ لیکن جب نظریاتی سرحدات کو پامال کر دیا گیا تو جغرافیائی سرحدات بھی پامال ہوتی چلی گئی۔ ہم پچھلی تاریخوں میں دور نہ جائیں، ہم اپنے ملک پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ یہ بنگلہ دیش جو ملک پاکستان کا حصہ تھا، ہوا کیا کہ جغرافیائی سرحدات کے تحفظ کے لیے ہماری فوج مضبوطی سے کھڑی رہی اور ہر قسم کے تحفظ کے لیے کوششیں ہوتی رہی، لیکن بدقسمتی سے
اس وقت کی حکومتوں نے نظریاتی سرحدات کے تحفظ کو یقینی نہیں بنایا، چنانچہ باطل نے، دشمن نے پھر ان پر محنت کی اور پھر بنگلہ دیش کی عوام پر، ان کی نظریات پر انہوں نے محنت کی، ان کی نظریاتی سرحدات کو کمزور کیا، اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ جغرافیائی سرحدات کے محافظ موجود تھے، افواج پاکستان موجود تھی، اپنے پورے نظم اور اپنی طاقت و استقامت کے ساتھ موجود تھی، لیکن چونکہ نظریاتی سرحدات کا تحفظ نہیں ہو سکا تھا، چنانچہ جغرافیائی سرحدات کا تحفظ باقی نہیں بچ سکا۔ ساری کوششوں اور ساری طاقتوں کے باوجود بالآخر کیا ہوا؟ ملک پاکستان دو لخت ہو گیا، بنگلہ دیش الگ ہو گیا، دشمنوں نے چھین لیا، کیونکہ ہم نے اپنے لوگوں کے نظریے کی فکر نہیں کی، اپنے لوگوں پر محنت نہیں کی۔ اس وقت کی حکومتوں نے اس وقت توجہ نہیں دی اور ان کا نظریہ پامال کر دیا گیا۔ میرے دوستوں اور میرے نوجوانوں، اسی بات کی فکر کرنی ہے کہ ہماری جغرافیائی سرحدات محفوظ ہیں، لیکن نظریاتی سرحدات محفوظ نہیں ہیں۔ نظریاتی سرحدات پر بڑے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، بڑی سازشیں کی جا رہی ہیں، مختلف قسموں کی مشینری متحرک ہے، اور انفرادی اور اجتماعی سطح پر نئے نئے منصوبے جنم لے رہے ہیں۔ ان حالات میں میرے نوجوانوں، آپ سمجھدار ہو، آپ پڑھے لکھے ہو، آپ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طالب علم ہو، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان نوجوانوں کے ساتھ مل کر، اپنے ان ایم ایس او کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر اپنے ملک کے نظریے کے تحفظ کو یقینی بنائیں، اور انفرادی اور اجتماعی سطح پر محنت کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا نظریہ یہ ہے، اس طرح ہمارا تحفظ ہو سکے گا۔ ہمارے ملک کی سالمیت اس میں ہے کہ ہم اپنے ملک کے نظریے پر قائم ہو جائیں اور ہماری زندگی میں ہمارے ملک کا نظریہ ہماری زندگی میں آ جائے، تبھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور یاد رکھیے میرے دوستو، جب اس نظریے پر چلیں گے تو پھر حالات آیا کرتے ہیں، جب حق پر انسان چلتا ہے تو مختلف حالات بھی آیا کرتے ہیں، مختلف مسائل بھی آیا کرتے ہیں، لیکن ہم ان اکابرین کے نام لیوا ہیں جن اکابرین نے ان مشکلات میں بھی کہا تھا کہ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، دشواریوں پہ مجھے اشک برسانا نہیں آتا، نظر جن کی پڑ جاتی ہے مستقبل کے چہرے پر، انہیں ماضی کے افسانوں کو دہرانا نہیں آتا۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے، ان نوجوانوں کا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ اس اسلامی نظریے کی حفاظت کے لیے محنت کریں گے۔ نہ صرف یہ کہ اسلام کی یہ محنت ہوگی، اسلام کے لیے یہ ہمارا دفاع ہوگا، بلکہ اپنے ملک و ملت کے لیے بھی یہ دفاع ہوگا۔ اللہ رب العالمین میرے ان تمام نوجوانوں کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو کہا جو سنا، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔